اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا ايها الذين آمنوا لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجارة عن تراض منكم. اے ایماندار لوگو، آپس میں ایک دوسرے کے مال باطل طریقے سے نہ کھاؤ، ہاں البتہ تجارت کے ذریعے سے، بیع اور شراء، خرید و فروخت کے ذریعے سے جو رضامندی کے ساتھ کی گئی ہو، اس میں آپ کا ایک دوسرے کا مال جائز طریقے سے لے کر کھانا درست ہے۔ حضرات، آج کے درس میں اس حدیث کی وضاحت کرنا چاہوں گا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن جب سورج جو ہے وہ 1 میل کے فاصلے پر ہوگا، پاؤں بھی ننگے ہوں گے، بدن بھی ننگا ہوگا، اور ساری خلقت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والی تمام لوگ، تمام نسلیں سب موجود ہوں گے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تجھے پاؤں ہلانے کی اجازت نہیں ہے جب تک 4 سوالوں کے جواب نہیں دے دیتے۔ ان میں سے ایک سوال یہ ہوگا وَعَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ وَفِيمَ أَنْفَقَهُ، یہ مال جو تو نے کمایا تھا یہ کہاں سے کمایا تھا اور کہاں پہ خرچ کیا تھا۔ جو مال ہم کماتے ہیں اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایک ایک پائی کا حساب جو ہے وہ دینا ہوگا۔ اس لیے شریعت نے بڑی ترغیب دلائی ہے کہ انسان جو ہے وہ اپنی کمائی کو حلال کی بنائے۔ حلال کی کمائی میں برکت بھی ہے اور خیر بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے مزید نیکیوں کی توفیق بھی ملتی ہے، اولاد بھی نیک بنتی ہے، اور انسان کے کام بھی سارے اچھے طریقے سے مکمل ہو جاتے ہیں اور پایہ تکمیل تک پہنچ جاتے ہیں۔ مال اگر حرام کا ہے تو نتیجہ یہ نکلتا ہے دعائیں بھی قبول نہیں ہوتی، عبادت بھی قبول نہیں ہوتی ہے، رزق میں برکت بھی نہیں ہوتی ہے، اور انسان کے کام بھی پورے نہیں ہوتے ہیں، اولاد بھی نیک نہیں بنتی ہے، اور آخرت میں بھی تباہی انسان کا جو ہے وہ مقدر بن جاتی ہے۔ تو مختصر سے وقت میں چند ایک باتوں کی طرف اشارہ کروں گا کہ وہ کون کون سے مال ہیں جو ہمارے نزدیک جو ہے وہ حرام کے ہیں، شریعت نے انہیں حرام قرار دیا ہے، جائز قرار نہیں دیا، اور لوگوں کا تعامل اس کے مطابق ہے۔ تو ہمیں حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کی طرح ہمیں بھی اس بات کا شوق رکھنا چاہیے، رغبت رکھنا چاہیے۔ وہ فرمایا کرتے تھے عام صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خیر کے متعلق سوال کرتے کہ یا رسول اللہ فلاں بھلائی کے بارے میں بتلائیں، فلاں اچھائی کے بارے میں بتلائیں، لیکن میں عام طور پہ آپ سے شر کے بارے میں سوال کیا کرتا تھا تاکہ میں اس شر سے بچ جاؤں، کہیں شر جو ہے وہ مجھے آ نہ لے۔ اس سے بچنے کے لیے میں عموماً آپ سے شر کے بارے میں سوال کیا کرتا تھا۔ تو آج کے درس میں بھی وہ کون کون سے مال ہیں جو ناجائز ہیں، جن کو لوگ کماتے ہیں اور انہیں کمانا نہیں چاہیے اور اس سے بچنا چاہیے۔ قرآن مجید نے پہلے نمبر پہ یہی کہا لوگوں آپس میں ایک دوسرے کا مال باطل طریقے سے نہ کھاؤ۔ باطل طریقے سے کھانے کی کئی قسمیں ہیں۔ ایک باطل طریقے سے کھانے کی قسم یہ ہے کہ انسان مقدمہ دائر کر دیتا ہے کسی کی جائیداد کے اوپر، اور جھوٹیاں گواہیاں جو ہے وہ پیش کر دیتا ہے، وکیلوں کو خرید لیتا ہے، جج کو خرید لیتا ہے، جج جو ہے اس کے حق میں فیصلہ دے دیتا ہے کہ فلاں پراپرٹی آپ کی ہے، فلاں جائیداد جو ہے وہ آپ کی ہے۔ وہ انسان عدالت سے سرٹیفکیٹ لینے کے بعد اپنے نام پہ لگوا لیتا ہے۔ یہ اپنے نام پہ لگوانا جائز نہیں ہے، چاہے جج نے اس کے حق میں فیصلہ ہی نہ کیوں نہ دے دیا ہو۔ یہ اس کے لیے لوگوں کا مال باطل طریقے سے کھانا ہے، ناجائز طریقے سے کھانا ہے، اس کے لیے کسی بھی صورت میں حلال نہیں ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا لوگوں تم میرے پاس جھگڑا لے کر آتے ہو، ایک بندہ بڑا تیز ترار ہوتا ہے، بڑی بات کرنا جانتا ہے، دوسرا آدمی حق پہ ہے لیکن اسے بات کرنی نہیں آتی، میں اس کی بات سنتا ہوں، اس کی سنتا ہوں تو مجھے لگتا ہے یہ بندہ سچا ہے، حالانکہ وہ سچا نہیں ہوتا، میں اس کے حق میں فیصلہ کر دیتا ہوں اور وہ فیصلہ اس کے حق میں نہیں ہے۔ وہ یہ نہ سمجھے کہ یہ چیز میں نے اس کو دے دی ہے، وہ یہ سمجھے کہ میں نے جہنم کی آگ کا ایک ٹکڑا جو ہے وہ کاٹ کر دے دیا ہے، وہ لینا چاہتا تو لے لے، نہیں لینا چاہتا نہ لے۔ تو یہ کسی کا ناجائز طریقے سے فیصلہ اپنے حق میں کروا لینا، یہ مال کو باطل طریقے سے کھانا ہے۔
اسی طریقے سے مال کو باطل طریقے سے کھانے کی قسموں میں سے ایک قسم یہ بھی ہے، آج کل کمیٹیاں ڈالی جاتی ہیں، عموماً 2 کمیٹیاں، لکی کمیٹی اور بولی کمیٹی، یہ استعمال کی جاتی ہے، اور لکی کمیٹی میں عمرے کا ٹکٹ بھی اور حج کا ٹکٹ بھی نکلتا ہے، اور انسان سمجھتا ہے یہ تو بڑا کار خیر ہے جس میں حج کا ٹکٹ نکلتا ہو، لیکن حرام کی کمائی سے کیا ہوا حج یا عمرہ جو ہے وہ اللہ کے دربار میں قبول نہیں ہوتا۔ یہ لکی کمیٹی اور بولی کی کمیٹی دونوں حرام کی کمائی ہے اور لوگوں کا باطل طریقے سے مال کھانا ہے۔ بولی کمیٹی فرض کر لیں 1 لاکھ روپے کی کمیٹی ہے، تو انسان جو ہے وہ بولی لگاتا ہے، کتنے کی لوگ ہیں؟ ایک آدمی کہتا ہے مجھے 98,000 کی دے دو، 2,000 میں چھوڑتا ہوں، دوسرا کہتا ہے مجھے 95 کی دے دو، تیسرا کہتا ہے میں 90 کی لیتا ہوں، 90 پہ بات ختم ہو جاتی ہے۔ یہ آدمی 90,000 لے لیتا ہے، جبکہ کمیٹیاں اس نے پورے لاکھ روپے کی دینی ہے۔ 10,000 روپیہ جو اس نے دیا ہے یہ حرام طریقے سے دیا ہے، اور ان ممبروں نے جنہوں نے وہ 10,000 روپیہ لے کے کھانا کھا لیا یا آپس میں تقسیم کر لیا یا جو بھی بندہ لے گیا، اس نے لوگوں کا ناجائز مال باطل طریقے سے جو ہے وہ اپنی جیب میں ڈالا ہے۔ یہ مال جو ہے وہ کھانا جائز نہیں ہے، چاہے وہ 10,000 ہے، چاہے وہ 20,000 ہے، چاہے وہ 50 ہے، چاہے وہ لاکھ ہے، جتنا بھی کوئی نہ کیوں نہ ہو جائے۔ اور لکی کمیٹی کہ انسان کی پہلی کمیٹی ڈالی اور اس کا نام نکل آیا تو اس کو جو ہے وہ 1 لاکھ روپے کی کمیٹی اس کے ہاتھ میں تھما دی گئی، اس نے باقی 90,000 روپیہ جمع نہیں کروانا۔ کیوں نہیں کرانا؟ 90,000 کمیٹی دینے والے نے اپنی جیب سے دیا ہے؟ قطعاً اپنی جیب سے نہیں دیا، بلکہ دوسرے ممبروں سے جمع کر کے اس نے دے دیا ہے، اور پھر نئے ممبر شامل کر لیے، نئے کو شامل کرتا چلا جائے گا، اور اسی طریقے سے پیسے خود بھی کچھ لیتا جائے گا اور کچھ لوگوں کو دیتا جائے گا۔ جب اچھے خاصے پیسے جمع ہو جاتے ہیں تو وہ بھاگ جاتا ہے، آخری ممبر جو ہے وہ خالی ہاتھ جو ہے وہ رہ جاتے ہیں۔ یہ لوگوں کا ناجائز طریقے سے مال کھانا ہے، حرام ہے، شریعت نے اس کو جائز قرار نہیں دیا ہے۔ دوسرے نمبر پر قرآن مجید میں موجود ہے، ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا۔ وہ لوگ جو یتیموں کا مال کھاتے ہیں، وہ یہ نہ سمجھیں کہ انہوں نے یتیموں کا مال کھایا ہے، وہ اپنے پیٹوں میں جہنم کی آگ کو داخل کر رہے ہیں، ان قریب وہ بھڑکتی ہوئی آگ میں جو ہے وہ داخل کیے جائیں گے۔ یتیم کمزور لوگ، چھوٹے بچے، بڑے بھی ہوں تو کمزور ہوں وہ بھی یتیموں کے حکم میں آ جائیں گے۔ چھوٹے بچے ہیں، بڑے بہن بھائی ہیں، یہ کون سے بڑے ہیں، ان کو کون سی ضرورت ہے، باپ فوت ہو گیا ہے، ماں فوت ہو گئی ہے، وہ ساری کی ساری جائیداد اپنے نام پہ لگوا لیتے ہیں اور عذر یہ پیش کرتے ہیں کہ میں بچے پہ خرچ کر رہا ہوں، میں اس کو دے رہا ہوں، اس کی تعلیم کا بندوبست کر رہا ہوں، اور میں نے جو ہے اس کی شادی کرنی ہے، لہٰذا اس کو جائیداد اس کا حق نہیں بنتا، وہ ساری کا سارا میرا حق بنتا ہے۔ قطعاً ایسا نہیں، جو والد کی جائیداد جتنا حصہ آپ کا بنتا ہے اتنا ہی ایک دن کے بچے کا بھی حق بنتا ہے۔ بڑے اور چھوٹے میں شریعت نے کوئی فرق نہیں کیا۔ بڑے کو جائیداد میں سے 1 کروڑ روپیہ حصہ ملتا ہے تو 1 گھنٹے کا جو بچہ 1 گھنٹہ پہلے والد کی وفات سے پہلے فوت ہوا، والد فوت ہو گیا، بچہ 1 گھنٹے کے بعد پیدا ہوا، وہ 1 گھنٹے کا بچہ بھی جو ہے وہ بھی 1 کروڑ روپے کی جائیداد کا مالک ہے، آپ کے ساتھ برابر کا شریک ہے۔ اگر اس کا مال کھایا تو یہ یتیموں کا مال ناجائز طریقے سے کھانا ہے۔ بہت سے لوگ بہنوں کی جائیداد ناجائز قبضے میں کر لیتے ہیں اور بہنیں مجبور ہو کر کہہ دیتی ہیں میں اپنے بھائی کو معاف کرتی ہوں۔ اسے معلوم ہے کہ اگر میں نے معاف نہ کیا تو یہ ساری زندگی بھائی میرے گھر میں داخل نہیں ہوں گے، مجھے کبھی اپنے گھر میں داخل نہیں ہونے دیں گے۔ وہ مجبور ہو کر کہتی ہے میں نے کچھ نہیں لینا، میرے پاس سارا کچھ ہی موجود ہے، اللہ کا دیا بہت کچھ ہے، میں نے یہ جائیداد اپنے بھائی کو دے دی۔ قطعی طور پر یہ بھائی کے لیے مال لینا جائز نہیں ہے۔ اگر لینا چاہتے ہو تو اپنی ساری جائیداد جو بہن کا حصہ ہے وہ اس کے ہاتھ میں پکڑاؤ، یہ تیرے پیسے ہیں، یہ تیرے کاغذ ہیں، یہ تیرا مکان ہے، یہ لے لو، اب جس کو دینا ہے دے دو، پھر دیکھیں گے کون دیتا ہے، پھر کوئی بھی نہیں دیتا ہے۔ تو یہ پہلے سے پریشر ہوتا ہے کہ اگر اس نے ہمارے نام پہ نہ لگوایا تو پھر ساری زندگی کے لیے بائیکاٹ ہو جائے گا۔ یہ یتیموں کا مال ناجائز طریقے سے کھانا ہے۔ اسی طریقے سے کمزور بندہ کوئی بھی ہے، اس کی جائیداد پہ یا بہن بھائیوں کی یا رشتہ داروں کی جائیداد پہ انسان قبضہ کر لیتا ہے، 20 سال تک جو ہے وہ قبضہ کر کے اس سے خوب فائدہ اٹھاتا ہے، اور 20 سال کے بعد اس کی جائیداد اس کو واپس کر دیتا ہے۔ جو فائدہ اٹھایا اس میں سے کوئی بھی فائدہ یا پرافٹ جو ہے وہ اس کے حصے میں نہیں ڈالتا ہے، یہ بھی مال ناجائز طریقے سے کھانا ہے۔
جتنے سال آپ نے استعمال کیا اس میں سے جتنا پرافٹ اس کا بنتا ہے وہ بھی اسے دیجیے۔ اسی طریقے سے جائیداد میں حصے ملتے ہیں، ایک کے پاس بیک ہے اور ایک کے پاس فرنٹ ہے، فرنٹ کے اوپر خود قبضہ کر لیتا ہے، معلوم ہے کہ فرنٹ مہنگا ہے، پیچھے والی جگہ جو ہے وہ سستی ہے، وہ اس کو دے دیتا ہے اور فرنٹ خود لے لیتا ہے، یہ بھی ناجائز۔ فرنٹ میں تھوڑا حصہ لیجئے، بیک میں زیادہ اس کو دے دیجئے تاکہ حساب جو ہے وہ برابر ہو جائے۔ اگر جو ہے وہ برابر لیا اور فرنٹ میں لے لیا تو یقینی بات ہے یہ بھی ناجائز قبضہ ہے۔ کتنے ہی لوگ ایسا کرتے ہیں، کسی کی جائیداد پہ قبضہ کر لیتے ہیں اور عرصہ دراز تک اس کو خوب استعمال کرتے ہیں، پھر بعد میں کہتے ہیں چلو اب تم نہیں باز آتے تو میں تمہیں دیتا ہوں، فلاں جگہ پہ جو پراپرٹی پڑی وہ تم لے لو۔ یہ کروڑوں کی ہے اور وہ ہزاروں کی ہے، وہ کروڑوں کے اوپر قبضہ کر کے کہتا ہے میں نے تصفیہ کر دیا ہے، آپ جو ہے مجھے 5 مرلے یہاں پہ دیے، میں آپ کو 10 مرلے وہاں پہ دے دیتا ہوں، وہ 10 مرلے لے لیں، وہ 50,000 روپے کے 10 مرلے ہیں اور یہاں پہ 5 کروڑ کے 5 مرلے ہیں، تو وہ 5 کروڑ کی قبضے میں کر کے 50,000 اس کو دے کے کہتا ہے میں نے آپ کا حصہ دے دیا بلکہ آپ سے زیادہ دے دیا۔ قطعاً یہ ناجائز ہے، اس طریقے سے کوئی بھی پراپرٹی اپنے نام پہ لگانا، یہ یتیموں کا مال ناجائز اپنے قبضے میں کرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ لوگ جو ہیں یأکلون فی بطونہم نارا، اپنے پیٹوں میں جہنم کی آگ کو جو ہے وہ بھر رہے ہیں۔ تیسرا طریقہ ناجائز کمائی کا چوری کا ہے، ڈاکے کا ہے۔ چوری کرنے والا اور ڈاکہ مارنے والا بھی انسان سمجھتا ہے میں نے بھی محنت کی ہے، مزدوری کی ہے، مشقت کی ہے، جان کو ہتھیلی پہ رکھا ہے، لہٰذا میں نے بھی کمائی کی، آپ بھی کمائی کرتے ہیں۔ سود کھانے والے بھی اسی طرح کرتے ہیں کہ آپ بھی تو کاروبار کرتے ہیں، میں نے بھی کاروبار کیا ہے سود کے ذریعے سے۔ اسی طریقے سے چوری کرنے والا، ڈاکہ مارنے والا بھی کہتا ہے میں نے محنت کی ہے۔ فرمایا سن لیجئے والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، چوری کرنے والا مرد ہو یا عورت ہو اس کا ہاتھ کاٹ ڈال۔ کتنی چوری کر لے؟ حدیث میں آتا ہے ربع دینار کے عوض، ربع دینار 1 دینار کا چوتھائی حصہ، چوتھا حصہ جو ہے وہ 1 دینار کا، 1 دینار تقریباً جو ہے وہ 4.25 گرام کا ہوتا ہے، 1 دینار کا وزن جو ہے 4.25 گرام، اس کا چوتھا حصہ 1 گرام اشاریہ 6-7، 1 گرام اور اوپر اشاریہ 6، یعنی تقریباً 10-12 ہزار روپیہ۔ میں نے شاید آج ریٹ دیکھا ہے، اگر صحیح ہے تو اس میں تقریباً 10,000 روپے لکھا تھا 1 گرام کا ریٹ۔ 10 نہ لگائیں، 11 لگا لے، 12 لگا لے، 15 لگا لیجئے۔ 15,000 روپے میں شریعت کہتی ہے اگر کوئی آدمی چوری کرتا ہے تو اس کا ہاتھ کاٹ ڈالو۔ یہ ہاتھ کتنا قیمتی ہے یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے، لیکن شریعت نے ہمیں یہ بتلایا ہے کہ اگر کوئی آدمی کسی پہ ظلم کرتے ہوئے اس کا یہ ہاتھ کاٹ ڈالتا ہے، 1 انگلی کی دیت جو ہے وہ 5 اونٹ ہے، 10 اونٹ ہے، 2 کی 20 اور 30 کی 30 اور 5 انگلیوں کی جو ہے وہ 50 اونٹ دیت ہے۔ یہ 1 ہاتھ کی دیت جو ہے وہ 50 اونٹ ہے، اور آج کل میرا خیال 1 لاکھ روپے سے کم کوئی اونٹ نہیں آتا، کم از کم بھی 1 لاکھ روپے اس کی قیمت جو ہے وہ بنتی ہے، تو 50 لاکھ روپیہ اس کی دیت بنتی ہے۔ یہ جب ہاتھ امانت والا ہے تو شریعت عمومی طور پہ اس کی قیمت ویسے ہے نہیں، لیکن لوگوں کا معاملہ ختم کرنے کے لیے شریعت نے کم از کم 50 لاکھ روپے اس کی قیمت رکھی ہے، لیکن جب یہ ہاتھ خیانت کرتا ہے، چوری کرتا ہے، تو اس کی قیمت صرف 15,000 روپے۔ کہا 15,000 کی چوری کر لے تو اس کا ہاتھ جو ہے وہ کاٹ ڈالو۔ اتنا شنی اور قبیح جرم ہے، لیکن بڑے لوگ جو ہے وہ ڈھٹائی سے کرتے ہیں، تھوڑی سی نظر ادھر ہوئی اور تھوڑی سی ادھر سے مال کھسکا لیا، ادھر نظر ہوئی تو ادھر سے کھسکا لیا۔ فرمایا چوری جو ہے 15,000 روپے کے عوض میں صرف اس کا جو ہے وہ ہاتھ کاٹ ڈالو۔ تو کہا لوگوں یہ مال تمہارے لیے حلال نہیں ہے، یہ باطل طریقے سے مال کھانا ہے اور یہ حرام ہے، اور یہ آپ کے لیے کسی خیر کا اور کسی برکت کا جو ہے وہ باعث نہیں بن سکتا۔ اسی طریقے سے ڈاکے کا مال ہے، شریعت کہتی ہے جو زمین میں ڈاکہ مارتا ہے، فتنہ اور فساد پھیلاتا ہے، لوگوں کا امن اور سکون تباہ کرتا ہے، قرآن کہتا ہے یقتلوا، برے طریقے سے قتل کرو، شدید طریقے سے یسلب، اس کے پھانسی لٹکا دو، سولی پہ چڑھا دو، اس کے ہاتھ اور پاؤں مخالف سمت سے جو ہے وہ کاٹ ڈالو، تاکہ آئندہ کبھی اس کو ایسا جرم جو ہے وہ کرنے کی جرت نہ ہو۔ تو یہ کمائی کرنے والے یقیناً حلال کی کمائی جو ہے وہ نہیں کھاتے۔ چوتھے نمبر پر غش ہے، دھوکہ ہے۔ دھوکے کے ذریعے سے جو انسان مال کماتا ہے یہ بھی حرام کا ہوتا ہے۔ دھوکے کے ذریعے سے کیسے ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم منڈی میں گئے، ایک گندم کی ڈھیری دکان کے اوپر لگی تھی، آپ نے اپنا ہاتھ داخل کیا،
گندم کی بوری کی مٹھی نکالی وہاں سے تو آپ کا ہاتھ تر ہو گیا. آپ نے فرمایا ما ھذا یا صاحب الطعام، اے دکان والے یہ کیا ہے، نیچے گیلی کیوں ہے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ رات بارش ہوئی تھی، میں نے جو ہے وہ گیلی گندم کو نیچے کر دیا، اوپر خشک ڈال دی. آپ نے فرمایا افلا جعلتہ فوق الطعام، اسے کھانے کے اوپر کیوں نہیں رکھا، غلے کے اوپر کیوں نہیں رکھا، گیلی کو اوپر رکھتے تاکہ لوگوں کو نظر آ جاتی. پھر آپ نے فرمایا من غشنا فلیس منا، جو آدمی بے ایمانی کرتا ہے، دھوکہ کرتا ہے لوگوں کے ساتھ، اس کا میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کوئی تعلق نہیں، میری شریعت سے، میرے دین سے کوئی تعلق نہیں. آج اس طرح کا کاروبار کتنا ہوتا ہے. فروٹ کی منڈی میں چلے جائیں، چاولوں کی منڈی میں چلے جائیں، دالوں کی اور چنے کی منڈی میں چلے جائیں، کپڑے کی منڈی میں چلے جائیں، کسی کاروبار کی دکان پہ چلے جائیں، اوپر جو ہے وہ سیمپل لگا ہوا ہے، بہترین قسم کا ہے، عمدہ قسم کا ہے، اور نیچے جو ہے وہ سارے کا سارا ردی جو ہے وہ لگا ہوا ہے، اور قیمت جو ہے اسی چیز کی لینی ہے جو اوپر سیمپل لگا ہوا ہے. یہ بے ایمانی ہے، یہ غش ہے، یہ دھوکہ ہے، یہ حرام کی کمائی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو جائز قرار نہیں دیا ہے، یہ حرام ہے. حرام کمائی کا طریقہ یہی ہے، چاہے اس طریقے سے کر لیجئے، چاہے جو ہے وہ کم تول کر دے دیجئے. جیسے گاہک کی نظر ادھر ہوئی، تھوڑا سا کم تول دیا، ڈنڈی مار دی. فرمایا ویل للمطففین، کم تولنے والوں کے لیے تباہی ہے، بربادی ہے، ہلاکت ہے، جہنم کی وادی ویل ہے. لوگوں کم تول کر نہ دو. تمہیں ڈر نہیں آتا کہ کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے اور اس ایک ایک چیز کا جو ہے وہ حساب دینا ہے؟ اور بے ایمانی میں، دھوکے میں یہ بھی آتا ہے کہ مزدور مزدوری کرتا ہے اور مزدوری میں بے ایمانی کرتا ہے. مٹیریل نکما لگاتا ہے ٹھیکیدار، انجینئر مٹیریل نکما لگاتا ہے، پیسے پورے لیتا ہے. دیوار ٹیڑھی کھڑی کر دیتا ہے، پیسے پورے لیتا ہے. اسی طریقے سے بے ایمانی میں یہ بھی آتا ہے، مالک کام تو پورا لیتا ہے لیکن جو ہے وہ مزدوری پوری نہیں دیتا، بہانے سے اس کے پیسے ادھر سے مار لیتا ہے، ادھر سے مار لیتا ہے، ادھر سے مار لیتا ہے. مالک بے ایمانی کرتا ہے تو وہ بھی بے ایمان ہے، اور اگر مزدور بے ایمانی کرتا ہے تو وہ بھی بے ایمان ہے. شریعت نے دونوں کے بارے میں کہا من غشنا فلیس منا. معذرت کے ساتھ یہ کلمے بڑے سخت ہیں لیکن انتہائی ضروری ہیں. اسی طریقے سے جس طریقے سے جسم میں کینسر پیدا ہو جائے تو ڈاکٹر کہتا ہے یہ پاؤں کاٹ دو، اگر نہیں کاٹو گے تو یہ آپ کی ٹانگ تک پہنچ جائے گا، آپ کو ٹانگ کاٹنی پڑے گی. نہیں کاٹو گے تو اللہ معاف فرمائے پورے جسم میں پھیل جائے گا، آپ کی زندگی کے 2 دن 3 دن مہمان رہ جاؤ گے. یہ اسی طریقے سے سخت ہیں لیکن زندگی کے لیے، کامیابی کے لیے بہت ضروری ہیں. فرمایا جو آدمی بے ایمانی کرتا ہے، دھوکہ کرتا ہے، اس کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق نہیں. لہٰذا وہ جو ہے وہ مسلمان ایسا کام نہیں کرتا، مومن جو ہے وہ ایسا کام نہیں کرتا. دوسرے جو ہے وہ کرتے ہیں تو کرتے نہیں. اسی طریقے سے 5ویں نمبر پر رشوت ہے. رشوت کو آج جو ہے وہ پیار کا نام دیا جاتا ہے، محبت کا نام دیا. کوئی ہمارے ساتھ بھی محبت کرے، کوئی ہمارے ساتھ بھی شفقت کیجئے، کوئی مہربانی کیجئے. آپ اپنا کام تو کروا رہے ہیں، ہمارا بھی کام کر دیجئے. یہ رشوت ہے. نام جو مرضی رکھ دیجئے، نام رکھنے سے چیزوں کی حقیقتیں کبھی تبدیل نہیں ہوتی ہیں. وہ رشوت کی رشوت ہی ہے جس کی تعریف علماء نے بیان کی ہے. کسی حق بات کو یا حق کام کو باطل کرنے کے لیے یا باطل کام کو سچا ثابت کرنے کے لیے جو پیسے دیے جاتے ہیں، تحفہ دیا جاتا ہے، اسے جو ہے وہ رشوت کہا جاتا ہے. حق کام کو غلط ثابت کرنے کے لیے، غلط کو صحیح ثابت کرنے کے لیے جو بھی پیسہ یا انعام دیا جاتا ہے یہ رشوت ہے. آپ نے فرمایا لوگوں کل قیامت کے دن تم اپنی رشوتیں اپنی گردن پہ اٹھائے ہوئے قیامت کے دن آؤ گے تو تم مجھے پکارو گے، میں تمہارے قریب نہیں آؤں گا. میں نے دنیا میں اپنا فریضہ ادا کر دیا، بات اپنی تمہارے تک پہنچا دی ہے، میں تمہاری قیامت کے دن ایسے معاملے میں کوئی سفارش نہیں کر سکوں گا. اس لیے جس نے جو کیا ہے اس نے خود بھرنا ہے. لوگوں لعن الراشی والمرتشی، رشوت لینے والے کے اوپر بھی اور دینے والے کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ لعنت فرمائی ہے. لہٰذا یہ کام بھی حرام کی کمائی کا ہے، جائز نہیں ہے. اور اس کے بعد 6 نمبر پر سود ہے. سود بھی جو ہے وہ حرام کی کمائی ہے، اور اس کے بارے میں سب سے ہلکے سے ہلکا گناہ جو ہے وہ کہا گیا کہ یہ معمولی سا بھی کوئی آدمی سود کھاتا ہے تو وہ 36 مرتبہ زنا کرنے سے زیادہ جو ہے وہ برا ہے. اور بعض روایات میں ہے کہ اپنی ماں سے منہ کالا کرنے کے مترادف ہے. لیکن لوگ جو ہے بڑی ڈھٹائی کے ساتھ جو ہے وہ وصول کرتے ہیں. خاص طور پہ مارکیٹ کے اندر معذرت کے ساتھ بہت سارے لوگ کرتے ہوں گے کہ 10 لاکھ روپے مجھ سے لے لو،
2 سال کے بعد 10 لاکھ روپے آپ نے پورے کا پورا مجھے واپس کرنا ہے، اور اس اثناء میں ہر مہینے 10,000 روپے مجھے دیتے رہو، 20,000 روپے مجھے دیتے رہو، یہ سود ہے، یہ کاروبار نہیں ہے۔ کاروبار یہ ہوتا ہے کہ آپ میرے پیسے لے لیں، کاروبار میں لگائیں، پرافٹ ہوا تو دونوں تقسیم کریں گے، نقصان ہوا تو دونوں بھریں گے، آپ بھی بھریں میں بھی بھریں۔ 10 لاکھ کا پورا مجھے واپس نہ کیجئے جب نقصان ہو جائے، جتنا نقصان ہو جائے آدھا آپ برداشت کر لیں، آدھا میں بھی برداشت کروں گا، پرافٹ ہو جائے آدھا آپ کا ہوگا آدھا میرا ہوگا، یہ نفع نقصان کا کاروبار ہے، یہ جائز ہے۔ جب آپ کہہ دیتے ہیں میرا 10 لاکھ روپیہ 2 سال کے بعد میں نے پورے کا پورا لینا ہے، اور اس اثناء میں جتنے مہینے آپ کاروبار کریں مجھے 10,000 روپیہ پرافٹ ہر مہینے کا دیتے رہیں، یہ پرافٹ نہیں ہے، یہ سود ہے، یہ ناجائز ہے، حرام ہے۔ اسی طریقے سے آج کل بیماری ہے جائز کیش کی اور ایزی پیسے کی، کہ اس اکاؤنٹ کے اندر جو ہے 1,000 روپے یا 2,000 روپے جو ہے وہ پیسے رکھیں، آپ کو فری میں منٹ ملیں گے، پیسے رکھنے کے عوض، خریدنے کے عوض نہیں۔ خریدنا جائز ہے، 100 روپے کے 100 منٹ خرید لیں، 100 روپے کے 200 خرید لیں، 100 روپے کے 500 خرید لیں، کوئی مسئلہ نہیں، جائز ہے۔ لیکن پیسے صرف آپ کے پڑے ہوئے ہیں، ان پیسوں کے پڑے رہنے کی وجہ سے آپ کو 10 روپے کیش بیک آتا ہے، یا آپ کو 100 منٹ بیک فری میں ملتے ہیں، یا آپ کو انٹرنیٹ فری میں ملتا ہے، یہ سود ہے، اس کے سود ہونے میں ذرہ برابر بھی شک نہیں ہے۔ پیسے آپ نے امانت اور بطور قرض کے رکھے ہوئے ہیں، اس کے عوض میں پرافٹ جو بیک میں آتا ہے، یہ سارے کا سارا سود ہے، یہ ناجائز ہے، یہ استعمال نہیں کرنے چاہیے۔ یہ ایزی پیسے کے اور جائز کیش کے اندر پیسے رکھنے کے عوض میں جو بھی پرافٹ ملتا ہے وہ سود کی شکل میں ہے، یہ جائز نہیں۔ اس کا طریقہ کار یہ ہے، یا تو جائز کیش نہ رکھا جائے، اگر رکھنے کی ضرورت ہے تو اس سم کو صرف کیش کے لیے رکھیں، اس کو استعمال نہ کریں، تاکہ جتنے بھی منٹ آئیں وہ خود بخود ضائع ہو جائیں، آپ ان کو استعمال نہ کریں۔ پیسے اگر بیک آئیں تو یاد رکھیے اتنے پیسے بیک آئے ہیں، وہ چپ کر کے جو ہے وہ کسی کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دیں۔ اگر ایمرجنسی ہے کہ یہ اکاؤنٹ جو ہے وہ کھلوانا ضروری ہے، اس کے بغیر گزارا نہیں، تو وہ اتنے پیسے جتنے پیسے بیک آئے تھے کسی کو بغیر نان نون نمبر پہ جو ہے وہ ٹرانسفر کر دیں، تاکہ آپ کا ذمہ بری ہو جائے کہ میں نے کوئی بھی پیسہ اس میں سے وصول جو ہے وہ نہیں کیا۔ تو اس طریقے سے یہ بھی ناجائز ہے۔ وقت جو ہے وہ ختم ہو گیا، آخری بات ذکر کے بات ختم کرتا ہوں، وہ یہ ہے کہ اسی طریقے سے یہ انشورنس کروانا، بیمہ پالیسی، اپنی جان کا انشورنس کروا لیں، اپنی گاڑی کی کروا لیں، اپنے مکان کی کروا لیں، یہ بھی سود کے اور جوئے کے ضمن میں آتا ہے، یہ بھی ناجائز ہے، جائز نہیں ہے۔ پیسے دیں، جتنے پیسے دیے ہیں اتنے لے لیں، ٹھیک ہے، پیسے دے کر اس کے اوپر زیادہ پیسے لینے، اسی کو تو سود بولتے ہیں۔ کاروبار یہ ہوتا ہے، پہلے میں نے واضح کیا، اگر تو انشورنس والوں کو آپ نے پیسے کاروبار کے لیے دیے ہیں، پھر ان کو کہیے اگر پرافٹ ہو تو پرافٹ میں شریک کرو، اگر خسارہ ہو تو مجھے خسارے میں بھی شریک کرو۔ سال کے بعد، 2 سال کے بعد، 10 سال کے بعد میں نے 10 لاکھ روپیہ جمع کروا دیا، اگر خسارہ ہوا تو مجھے 5 لاکھ واپس کریں، پھر دیکھیں گے کون جمع کرواتا ہے، کوئی بندہ بھی جمع نہیں کروائے گا۔ تو وہ گارنٹی دیتے ہیں کہ 10 سال کے بعد یا 5 سال کے بعد جتنے بھی پیسے آپ کے جمع ہوئے وہ بھی آپ کو دیے جائیں گے، بلکہ مزید انعام بھی دیا جائے گا۔ تو یہی سود ہے، یہ ناجائز ہے، یہ بھی درست نہیں ہے۔ اور اسی طریقے سے قسطوں کا کاروبار، جس وقت قسط لیٹ ہو جاتی ہے تو اس کے اوپر جرمانہ کیا جاتا ہے، یہ جرمانہ بھی سود کے ضمن میں آتا ہے، یہ بھی جائز نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ کریم لقمہ حرام سے ہمیں بچنے کی توفیق نصیب فرما دے، اور لقمہ حلال جو ہے وہ حاصل کر کے اسی کو کھانے کی جو ہے وہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔